السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیو، آج کی ویڈیو میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو کہ حدیث شریف میں مذکور ہے، اور وہ حدیث شریف صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے اور مشکات شریف میں بھی ہے، جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس: رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوہ وتشمیت العاطس۔ ترجمہ: یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہے۔ نمبر 1، سلام کا جواب دینا۔ نمبر 2، بیمار کی عیادت کرنا۔ نمبر 3، جنازہ کے ساتھ جانا۔ نمبر 4، دعوت قبول کرنا۔ نمبر 5، چینکنے والے کا جواب دینا۔ اس حدیث شریف کی تشریح ہمارے اکابرین کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ مذکورہ بالا 5 چیزیں فرض کفایہ ہیں۔ اس میں سب سے پہلے سلام ہے۔ سلام کرنا سنت ہے اور وہ بھی حقوق اسلام میں سے ہے، مگر سلام کرنا ایک ایسی سنت ہے جو فرض سے بھی افضل ہے، کیونکہ اسے کرنے سے نہ صرف ایک تواضع و انکساری کا اظہار ہوتا ہے بلکہ یہ ادائے سنت واجب کا سبب بھی ہے۔ ایک اور جگہ منقول ہے کہ سلام پہل کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے، اس لیے اپنے مسلمان بھائی پر سلام کیا کرے اور کوشش کرے کہ سلام میں پہلو کرے۔ دوسری نمبر پر بیمار کی عیادت کرنا ہے، اور تیسری نمبر پر جنازے کے ساتھ جانے کا حکم ہے، لیکن یہ دونوں حکم اہل بدعت سے مستثنا ہے، یعنی روافض وغیرہ کی نہ تو عیادت کی جائے اور نہ ہی ان کے جنازے کے ساتھ جایا جائے۔ چوتھے نمبر پر دعوت قبول کرنا ہے۔ دعوت قبول کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی مدد کے لیے بلائے تو اس کی درخواست قبول کی جائے اور اس کی مدد کی جائے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ دعوت قبول کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص مہمانداری اور ضیافت کے لیے مدعو کرے تو اس کی دعوت کو قبول کر کے اس کی طرف سے دی گئی ضیافت میں شرکت کی جائے، بشرطے کہ ضیافت کسی بھی حیثیت سے ایسی نہ ہو جس میں شرکت گناہ کا باعث ہو۔ جیسا کہ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ضیافت محض ازراہ مفاخرت اور نام و نمود کی خاطر ہو اس میں شرکت نہ کی جائے۔ چنانچہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور پہلے زمانے کے علماء کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ایسی ضیافت کو ناپسند کرتے تھے۔ 5ویں نمبر پر چینکنے والے کا جواب دینا ہے۔ چینکنے والے کا جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر چینکنے والا الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا جائے۔ شرح السنہ میں لکھا ہے کہ اسلام کے ان تمام حقوق کا تعلق تمام مسلمانوں سے ہے، خواہ وہ نیک مسلمان ہو یا بد، یعنی ایسے مسلمان ہو جو گناہگار تو ہو مگر مبتدع یعنی بدعتی نہ ہو، تاہم اس احتیاط اور امتیاز کو مد نظر رکھا جائے کہ بشاشت یعنی خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا اور مصافحہ کرنا صرف نیک مسلمان ہی کے ساتھ مختص ہونا چاہیے۔ فاجر یعنی ایسے بد اور گناہگار مسلمان کے ساتھ جو علی الاعلان معصیت و گناہ میں مبتلا رہتا ہے، اس کے ساتھ بشاشت و مصافحہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آخر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، ساتھ میں شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔